والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا۔ تو جب ان دو وحیوں پر ایمان لانے کے علاوہ کسی تیسری وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، اور آپ کے اوپر ختم نبوت ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، بے شک وحی منقطع ہو چکی اور دین مکمل ہو گیا۔ گویا نزول قرآن کے بعد منقطع ہو جانے، وحی کے منقطع ہو جانے اور دین کے مکمل ہو جانے کا کامل یقین رکھنا یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، جبکہ اس کے برعکس عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا اعتقاد رکھے تو وہ با جماع مسلمین کافر ہے، کیونکہ وحی نبوت کا خاصہ ہے۔ تو نزول قرآن کے بعد نزول وحی کے اعتقاد رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بعد نئے نبی کے آنے کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو تمام سلف و خلف نے ایسا عقیدہ رکھنے کو کفر قرار دیا ہے۔ گویا کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نزول قرآن کے بعد وحی نازل نہیں ہو سکتی، اور معلوم ہے کہ وحی ہے کیا؟ وحی نبی کا خدا سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو جب وحی کا نزول ممکن ہی نہیں، نبی کا خدا سے رابطہ ہی نہ ہوا، اور جس نبی کا خدا سے رابطہ ہی نہ ہوا وہ نبی کیسے، اس کی نبوت کیسی؟ معلوم ہوا کہ وحی کے بغیر نبوت کا کوئی تصور ہی نہیں۔